بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ کیا نجاست ذلیت کے قول سے ثابت ہوگی یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ صاحب حدائق نے یہ کہا کہ اتفاق ہے اصحاب کے درمیان، بلکہ کوئی اختلاف نہیں کہ ذلیت کے قول سے طہارت و نجاست ثابت ہوگی۔ صرف گفتگو ذلیت کے قول کے معتبر ہونے پر مدرک کیا ہے؟ ذلیت کی بات ہم مانیں گے تو اس کا مدرک کیا ہے؟ مدرک سیرت عقلائیہ قطعیہ ہے کہ وہ ذلیت کی بات کو اعتبار دیتے ہیں۔ شاید ذلیت کی بات کو اعتبار دینا سیرت عقلائیہ میں اس لیے کہ ذلیت اپنی چیز سے زیادہ اعرف و واقف ہوا کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ چیز نجس ہے یا پاک ہے، وہ ہم سے زیادہ جان رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ذلیت اس کے اعتبار کی بات اس لیے مان لی جائے گی کہ ذلیت پر تکیہ کرتے ہوئے شہادت دی جا سکتی ہے، اور جب شہادت دی جا سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ذلیت کی بات معتبر ہے۔ اور اگر ذلیت کی بات نہ مانی جائے تو سوق مسلمین برباد ہو جائے گا، اس لیے کہ ہر دکاندار جو اپنی چیز لے کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ ذلیت ہے، دکان میں اپنی چیز پر ذلیت کہلائے گا۔ اگر اس کی بات پر اعتبار نہ کیا جائے کہ دکاندار وہ چوری کا مال بیچ رہا یا نہیں بیچ رہا، یا اپنا مال ہے کہ نہیں ہے، تو پھر سارا سوق اور بازار پر اعتماد کرنا ختم ہو جائے گا۔ ہاں، اگر وہ مورد تان واقع ہو پھر اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں ہاں، چوری تو شمار ہوتے ہیں، لیکن جو ہے جب تک ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ چوری کا مال ہے، خریدنے کی اجازت ہے، مگر یہ کہ پتہ ہے کہ چوری ہی کا مال لاتا ہے، تو پھر صرف چوری کا مال لاتا ہے تو پھر خریدنا مشکل ہوگا، ورنہ جب تک ایران سے لاتا ہے ہاں وہ کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اسمگلنگ کی اجازت ہوتی ہے شریعت۔ ہاں، کیونکہ جو شریعت میں حکومت کے ٹیکس کی کوئی ویلیو نہیں ہے نا، وہ حکومت کے ٹیکس بچا کے لاتے ہیں، تو شریعت میں اسمگلنگ کی اجازت ہوتی ہے، مگر یہ کہ کوئی خطرہ موجود ہو تو ایک الگ بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ اگر ہم نجاست جملے از اشیاء کو نہ مانیں، اعتبار اس کے کہ ذلیت کی بات نہیں مان رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا کی اکثر چیزیں نجس ہو جائیں گی۔ مثلا زید کا ہاتھ نجس ہے، زید کا لباس نجس ہے، حیوانات کو ذبح کرنے کی وجہ سے۔ اگر ہم اس قصائی کی بات نہ مانیں، جبکہ قصائی کہہ بھی رہا ہے کہ میں نے اس چھری کو پاک کر دیا ہے، میں نے اپنے ہاتھ کو پاک کر دیا ہے، میں نے اپنے لباس کو پاک کر دیا ہے،
اگر نہ مانے تو اس کے نتیجے میں ذولیات کی بات نہ ماننے کا نقصان اتنا بڑا ہوگا کہ لازم آئے گا کہ دنیا کی زیادہ تر چیزیں نجس ہو جائیں، کیونکہ ہم ذولیات کی بات تو مان ہی نہیں رہے۔ اور جو ہے ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ اس نے بکرے کو ذبح کیا، اس کی چھری بھی نجس ہو گئی، اس کا جو ہے لباس بھی نجس ہو گیا، اس کا ہاتھ بھی نجس ہو گیا۔ اگر نہ مانے تو وہ تو ہر جگہ ہاتھ لگاتا رہتا، کتنی چیزیں نجس ہو جائیں گی۔ دنیا کی اکثر چیزیں جو نہیں، اس کے بعد اس کے خالی ایک قصائی تھوڑی ہے، ہر چیز میں ذولیات کی بات نہ مانے تو ہر آدمی دنیا میں جو ہے ذولیات رکھتا ہے، خود اپنا مال بھی اور دوسرے کا مال، ہر ذولیات کی بات پر اعتبار نہ ہو تو دنیا کی ہر چیز جو ہے نجس ہو جائے گی، تقریباً چیزیں نجس ہو جائیں گی، اور اس کے نتیجے اختلال نظام پیش آئے گا اور کوئی سوق مسلمین باقی نہیں رہے گا۔ آئیے اب جو ہے آگے کی گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ اگر ذولیات کسی چیز کے نجس ہونے کی خبر دیتا ہے تو ممکن ہے استدلال کیا جائے کہ ذولیات کی خبر معتبر ہے، اس لیے کہ ذولیات کی خبر معتبر ہونے پر اس روایت کو مد نظر رکھیں گے کہ جہاں پر روایت میں یوں کہا گیا، اخبار ناہیہ آئی ہیں کہ دہن متنجس جو مشتری کے لیے بیچا جائے، یعنی روغن متنجس جو مشتری کے لیے بیچا جائے تو اس کو بیچنے کی اجازت نہیں، مگر ہے کہ مشتری کو بتایا جائے کہ گھی یا تیل نجس ہو گیا ہے، ورنہ تو وہ کھانے میں استعمال کرے گا نہیں، اس لیے جو ہے اس کو بتانا لازمی ہے۔ اعلام بنجاست روغن بتانا ضروری ہے۔ اگر جو ہے ذولیات کی بات معتبر نہ ہو تو اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ اس کو اگر بتا بھی دیا جائے کہ یہ روغن جو آپ لے جا رہے ہو نجس ہو گیا، پھر بھی وہ کھانے میں استعمال کرے گا، کیونکہ ذولیات کی بات تو معتبر نہیں ہے، کھانے میں استعمال کرے گا۔ اس نے اعلان کیا تھا اس لیے کہ تم روغن لے اس سے چراغ جلانا، یہ جا کر کے ذولیات معتبر نہ ہونے کے سے کھانے میں استعمال کر رہا ہے، تو لازمہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ روایت دلالت کرتی اس بات کے اوپر کہ بائع کے لیے روغن بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب روغن نجس ہو جائے وہ بائع جو ذولیات بھی ہے اس کے لیے بیچنے کی اجازت نہیں ہے، مگر یہ کہ مشتری کو بیان کرے کہ یہ نجس ہو گیا ہے۔ یہ روایت دلالت کر رہی ہے اس بات پر، دلالت تامہ موجود ہے اس بات کے اوپر کہ مشتری کے اوپر اس کا یہ اعلان کرنا حجت برقرار کرتا ہے۔ ابھی جو ہے فی الحال کوئی تعارض والی بات ہی نہیں کر رہے ہم تو خالی ذولیات کہہ رہا کہ میرا تیل نجس ہو گیا ہے، اس لیے آپ اس کو کھانے میں استعمال نہیں کیجیے گا، چراغ میں استعمال کیجیے گا۔ اگر ہم ذولیات کی بات نہ مانیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کھانے میں استعمال ہوگا پھر، اور وہ جو ہے کھانے میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ نجس چیزوں کو کھانے پینے میں استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نہیں، ابھی تو فی الحال یہ کہ کوئی دکاندار اپنی چیز کے بارے میں اطلاع دے رہا ہے کہ یہ چیز نجس ہو گئی ہے،
یا وہ قصائی اطلاع دے رہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے دھو لیے، پاک ہاتھ سے اب میں جو ہے کھانا کھا رہا ہوں، تو اس کی بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ جس طرح قصائی کی بات مانیں گے، جس طرح روغن فروش کی بات مانیں گے کہ تیل نجس ہو گیا ہے، یہی تو کہتے کہ ذولیات کی بات معتبر ہے۔ اگر اس کی بات معتبر نہ ہوتی تو وہ لے جانے والا معتبر نہ سمجھنے کی بنیاد پر نجس تیل کو کھانے میں استعمال کرے گا نہیں، اور نجس تیل کو کھانے میں استعمال نہیں کیا، اور روایات نے آ کر منع کیا کہ نجس تیل جو ہے بغیر بتائے نہیں استعمال، بغیر بتائے بیچنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ سامنے والوں کو کیا پتہ کہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے، اس لیے بتانا ضروری ہے کہ یہ نجس ہو گیا، اس لیے کھانے میں استعمال نہیں کرنا ہے، یہ بتا رہا ہے۔ بس یہ روایت دلالت تامہ رکھتی اس بات کے اوپر کہ بائع کے لیے نجاست کا اعلان کرنا لازمی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ خبر اس کی مشتری پر حجت بن کر آئے گی کہ اب وہ نجس تیل کی وجہ سے کھانے پینے میں استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ تعارض والی بات ہی ابھی نہیں آ رہی ہے، نہیں، ابھی صرف سادہ گفتگو چل رہی ہے کہ ذولیات کا قول اپنی چیزوں کے بارے میں ثابت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ دکاندار کا تیل جو اس کا اپنا ہے، وہ بیچ رہا ہے، وہ اس کی بات کہ بھائی یہ تیل اس کے اندر چوہا گر کر کے نجس ہو گیا ہے، مر گیا ہے، تو اس کی بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ بس اتنی سی بات اب ہو رہی ہے، کوئی عادل اس کو ٹکراؤ والی بات نہیں ہو رہی کہ کوئی آ کے عادل اس کو رد کر رہا ہے، نہیں، سیدھی بات چل رہی ہے کہ آیا ذولیات کا قول معتبر ہے اپنی چیزوں کے بارے میں یا نہیں۔ وہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، ابھی اس موضوع کو شروع ہی نہیں کیا ہم نے، ابھی تو صرف سیدھی بات چل رہی ہے کہ ذولیات کا قول معتبر ہوگا تو اس کی دلیل کیا ہے، اس دلیل کو پیش کر رہے ہیں۔ ایک دلیل تو سیرت عقلائیہ قطعیہ تھی، دوسرا اختلال نظام لازم آئے گا، سوق مسلمین ڈسٹرب ہو کر کے رہ جائے گا، اور جو ہے شہادت جو ہے اس کے مورد پر کہا کہ ذولیات کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے گواہی دی جا سکتی، یہ ذولیات کے قول کو معتبر ہونے کی دلیلیں پیش کر رہے ہیں، خالی ذولیات سے ٹکراؤ والی کوئی بات کر نہیں رہے ہیں کہ عادل نہ کہ اس کو رد کر دیا ہو، وہ بات ابھی شروع نہیں ہوئی، آئے گی وہ بات بھی، لیکن ابھی فی الحال صرف ذولیات کا قول معتبر ہے تو کیوں ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس پر بات کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو آئی ہے کہ جس میں کہا کہ دکاندار اپنا تیل مشتری کو بیچ نہیں سکتا جب تک کہ وہ بتائے نہیں کہ یہ تیل جو نجس ہو گیا ہے، تاکہ وہ چراغ جلانے میں استعمال کرے، وہ کھانے میں استعمال نہ کرے، یہ بات ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ دکاندار جو ذولیات ہے اس کی بات معتبر نہ ہو تو معتبر نہ ہونے کے نتیجے مشتری تیل کو لے جائے گا، کھانے میں استعمال کرے گا، اور نجس چیز استعمال ہو جائے گی، نجس کھانا کھائے گا وہ۔ اس کا مطلب یہ کہ روایت اس بات کو بتانا چاہتی کہ ذولیات کی بات معتبر ہوا کرتی ہے، یہ روایت سے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ پس جب ذولیات کی طرف سے حجت قائم ہو گئی تو مشتری کے لیے جائز نہیں ہے اس روغن متنجس کو کھانے میں استعمال کرے۔ ہاں، وہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ جو شریعت کا خیال نہیں کرتا اس سے تو ہم التماس دعا کریں گے، جو شریعت کا خیال کرتا اس کی بات کریں، جس کو شریعت کی پرواہ ہی نہیں ہے تو اس سے ہم کیا کہیں، وہ پھر اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے، پھر وہ تو جب خدا کو نہیں مان رہے تو باقی جو ہے شریعت کی بات کیا چلے گی۔ ہم تو بات وہ کریں جو شریعت کے احکام پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو ہے بات ہے، جو شریعت پر عمل نہیں کرنا ان کی تو کوئی بات ہی نہیں چلتی ہے، نہیں اس کے ساتھ۔
کہتے ہیں جس طرح کھانے میں اس روغن کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں، ہر وہ چیز جس میں طہارت کی شرط ہے اس میں یہ روغن استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر وہ چیز جس میں طہارت کی ضرورت ہے اس کو جو ہے استعمال نہیں کر سکتا۔ مثلا انسان کے بدن پر نجس تیل مالش کرے اور پھر اس سے نماز پڑھے تو نجاست کے ساتھ تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس لیے آپ آخر وقت میں تیل مالش بھی کروا رہے ہیں نجس سے اور نماز بھی پڑھوا رہے ہیں تو یہ دونوں جمع نہیں ہو گئے۔ نجس تیل کے ساتھ انسان نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو آخر وقت میں تیل مالش کرا کے اسی سے نماز پڑھنا چاہتے تو وہ نماز کے لیے طہارت کی شرط ہے، اس لیے وہ تیل مالش بھی نہیں چلے گی۔ تیل مالش کرنا تو پہلے سے انتظام کرے کہ تیل مالش کرے، پھر اس کے بعد نہا کر کے اس تیل کو نکالے، نجاست کو نکالے، پھر جا کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ تیل مالش جو ہے وہ بھی نہیں کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ نماز کے راستے میں رکاوٹ ہوگی۔ ہاں آپ جو آپ کو آئیڈیا دیں، یہاں سائڈ پر لگائیں، پیچھے کی طرف لگائیں، اوپر کی طرف کبھی کبھی تھوڑا سا ہاتھ پھیر دیں، کھانے میں جو تیل رہ جاتا ہے وہ ہاتھ مل دیا کر، بس سائڈ پر لگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سائڈ پر لگا، اور زیادہ تر سائڈ پر لگائیں گے تو باقی سر میں اثر کرے گا خود بخود ہی۔ ہاں، یا پھر اگر زحمت کر سکتے لگانے کے بعد تھوڑا سا جو وضو سے پہلے تھوڑا سے حصے کو پانی صابن سے دھو لیں، پھر لیکن تھوڑی زحمت ہے اس میں، اس سے بہتر ہے کہ سائڈ پر لگائیں۔ ہاں ہاں، سائڈ پر لگائیں، سائڈ پر لگائیں، سائڈ پر لگانے میں کوئی حرج نہیں، یا اتنی جگہ چھوڑیں کہ وضو کے لیے مسا ہو سکے، بس ختم ہو گیا۔ جی ہاں، دماغ اوپر، لیکن یہاں سے سائڈ سے وہ دماغ تک پہنچ جائے گا۔ ہاں، انسان میں ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے وہ نورانیت پیدا نہیں ہوگی، خدا سے ربط رکھنے کی وجہ سے ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ انسان کا دل خدا کی طرف اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ نورانیت ایک قسم کی آتی ہے، اس سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو طہارت کا تقاضا کرتی ہے اس میں اس نجس تیل کو استعمال نہیں کیا جاتا، اسی لیے تو اعلان کرنے کا حکم ہے کہ مشتری کو بتایا جائے کہ یہ نجس ہو گیا، اس کو استعمال طہارت والی چیزوں میں نہیں کر سکتے۔ اگر استعمال کرنا اس میں کہ جہاں پر طہارت کی شرط ہے حرام نہ ہوتا تو یہ بتائیے کہ مشتری کے لیے بائع کا اعلان کرنا یہ بتا رہا ہے کہ ذوالید کی بات کو معتبر سمجھا جائے، ورنہ تو جو ہے ذوالید کی بات کو معتبر نہ سمجھا جاتا تو پھر استعمال کرنے کی اجازت پہلے سے ہی جب ہوتی، ذوالید کو اگر جو ہے بالفرض جو ہے استعمال کرنے کی اجازت جو ہے ذوالید کے کہنے کی وجہ سے ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اس کا مطلب اس روایت میں یہی تو دکھایا جا رہا ہے کہ جو ذوالید کی بات معتبر تھی اور نجاست ثابت ہو گئے تبھی تو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ملی ہوئی ہے۔ یہ روایت وہ روایت ہے کہ جس کے ذریعے سے آغائے خوئی کہتے ہیں کہ کسی نے بھی ذوالید کے قول کو اعتبار کرنے کے لیے اس روایت کو استدلال کے طور پر استعمال نہیں کیا ہے، جبکہ اس روایت کو ذوالید کے لیے اعتبار کے لیے دلیل بنانے کے لیے بہت اچھی روایت ہے کہ جس سے ذوالید کے قول کو حجت مانا جا سکتا ہے۔ پھر بھی جو ہے نہ معلوم، میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے
کہ اس روایت کو ذولیت کے قول کو معتبر قرار دینے کے لیے استعمال کیا ہو۔ ہاں دوسرے روایات سے ثابت کیا ہے کہ ذولیت کا قول حجت ہوا، لیکن اس روایت سے جو ابھی ہم نے پیش کی کہ جو روغن نجس ہو جائے تو اعلان کر کے بیچیں، اور اعلان کرنے کے نتیجے میں مشتری پر حجت قائم ہو جائے گی، وہ طہارت والی چیزوں کے اندر اس روغن کو استعمال نہیں کر سکتا ہے، یہ والی روایت جو ہے کسی اور نے، میں نے نہیں دیکھا ہے کہ اس کو استفادہ کیا ذولیت کے قول کو معتبر قرار دینے کے لیے۔ ہاں دوسری اور روایات جس کے ذریعے سے ذولیت کے قول کو معتبر کرنے کے لیے استدلال قرار گیا، لیکن دوسرے روایت کے اندر خرابی یہ، یا تو سند کے اندر قصور پایا جاتا ہے یا دلالت کے اندر قصور پایا جاتا ہے، بس اس لیے ذولیت کے قول کو حجت قرار دینے کے لیے سب سے اچھی روایت یہی روایت ہے، جبکہ اسی روایت کو کسی عالم نے، میں نے نہیں دیکھا کہ اس روایت کو ذولیت کے قول کے لیے حجت بنانے کے لیے استدلال کیا، جبکہ یہ سب سے اچھی روایت ہے، سند کے اعتبار سے بھی بہترین روایت ہے اور دلالت کے اعتبار سے بھی بہترین روایت ہے کہ جو ذولیت کے قول کو معتبر قرار دے رہی ہے۔ تعجب تو یہ کہ کسی نے بھی اس روایت کو استعمال نہیں کیا، بلکہ دوسرے روایت استعمال کر رہے ہیں ذولیت کے قول کے لیے، اور ذولیت کے قول کو حجت قرار دے رہے ہیں، جبکہ ان کی ساری روایات کے اندر یا سند میں خرابی ہے یا دلالت میں خرابی ہے، اور ذولیت کے قول کو صحیح طرح سے ثابت نہیں کر۔ ہاں یہ والا قول اور یہ والی روایت جو ہے وہ ذولیت کے قول کو صحیح معنوں میں ثابت کر رہی ہے، اس لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ انسان کو اسی روایت کے ذریعے سے ذولیت کے قول کو ثابت کرنا چاہیے، جبکہ کسی نے استعمال نہیں کیا ہے۔ بس میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سب سے بہترین روایت جو ہو سکتی ہے ذولیت کے قول کو ثابت کرنے کے لیے، اگرچہ کہ علماء اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، لیکن یہ والی روایت سب سے بہترین روایت ہے، دلالت کے اعتبار سے بھی اور سند کے اعتبار سے بھی، کہ ذولیت کے قول کو معتبر قرار دے گی۔ بس یہ دلیل، اس کے علاوہ سیرت قطعیہ، شہادت پر اعتماد کرنا، سوق مسلمین کو برقرار رکھنا، اختلال نظام سے بچنے کے لیے، یہ ساری دلیلوں کو ملا کر کے ثابت ہوا کہ ذولیت کا قول معتبر ہوا کرتا ہے۔ صلی اللہ